نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک کو یہ سماعت فرمایا تھا کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقیت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلت اخبرنی عن صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ۔ عطاء بن یسار پڑھے لکھے نہیں تھے، اس وقت عام لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی پڑھا لکھا تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص یہ پڑھے لکھے تھے، تو عطاء بن یسار کہتے میں عبداللہ بن عمر بن عاص سے ملا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تورات میں آج بھی میرے نبی کی صفتیں موجود ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت جل وعلا میرے نبی کے صحابہ کا ذکر فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، پھر فرماتا ہے کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، حضور کا ذکر کر کے، حضور کے صحابہ کا ذکر کر کے، ان صفات عالیہ کا ذکر کر کے فرماتے ہیں مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، میں نے اپنے محبوب اور محبوب کے صحابہ کی مثالیں تورات میں بھی دی ہیں اور انجیل میں بھی دی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خبر ہمیشہ کے لیے سچی ہے، اس میں جھوٹ کا تصور کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خبر سچی ہے کیونکہ یہودیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک کو تورات سے نکال دیا تھا، اور انہوں نے ہر وہ آیت جس میں میرے نبی کی عالی صفت کا ذکر ہے اس کو تورات سے انہوں نے نکال دیا، انجیل سے نکالیے، تخریب کاری کی۔ اس قدر تخریب کاری کے باوجود 14 صدیاں پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے سوال کیا تھا، آج بھی تورات اور انجیل میں میرے نبی کی نعت موجود ہے، اور میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں اس کو نقل بھی کیا ہے، جس طرح میں پچھلے جمعہ مبارک کو بتا چکا ہوں۔ الحمدللہ تعالیٰ کئی پادری اس کتاب کو پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں، میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے ہیں، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص سے حضرت سیدنا عطاء بن یسار نے پوچھا آج بھی تورات میں کوئی ایسی آیت ہے؟ فرمائے ہاں، اجل کیوں نہیں، واللہ ہوا موصوف فی التورات بعد صفتہ فی القرآن، اللہ کی قسم میرے نبی کی بعض صفتیں جو قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں نا، وہ ساری کی ساری صفات وہ تورات کے اندر موجود ہیں۔ وہ فرمانے کے تورات میں لکھا ہوا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کی سورہ احزاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ پوری آیہ مبارکہ۔ تورات میں اس کے ایک جز شاید باقی انہوں نے مٹا دیا یا کیا ہوا، وہ لکھا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے پائے جاتے ہیں، اور اس کے سے الحمدللہ تعالیٰ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے اسی کے تحت عرض کیا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، میں نے اس موضوع پہ گفتگو کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ حدیث طویل ہے، اور اس کے اگلے حصے کے بارے میں آئندہ یعنی آج میں اس سے اگلے حصہ کے بارے میں اب عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص فرمانے لگے تورات میں مزید یہ لکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد کرم قدر فرماتا ہے، اے محبوب مکرم علیہ السلام، وَحِرْزًا لِّلْأُمِّيِّينَ، میں نے آپ کو امیوں کے لیے، ان پڑھوں کے لیے، مصیبت زدہ لوگوں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے حرز بنا کے بھیجا ہے۔ حرز کہتے ہیں اس پناہ گاہ کو جس میں چھپ کر انسان اپنے آپ کو دشمن سے بچا لیتا ہے۔ عام لفظوں میں آپ اسے مورچہ کہہ سکتے ہیں یا خندق کہہ سکتے ہیں، یا اس کو ایسی شے، یاد رکھیے ہے صاد اور نون حسن، اس کا معنی ہوتا ہے قلعہ، ہے سین اور نون حسن، اس کا معنی ہوتا ہے بہت اچھا، اعلیٰ، خوبصورت۔ صاد کے ساتھ تو معنی ہوتا ہے قلعہ۔ حرز پناہ گاہ، حسن قلعے کو کہتے ہیں جہاں بہت سارے لوگ چھپ جاتے ہیں۔ رب کائنات نے میرے نبی کو کے لیے تورات میں نے فرمایا کہ میں نے اس کو مصیبت زدہ لوگوں کے لیے حرز بنا کے بھیجا ہے، یعنی کوئی بھی مصیبت زدہ ان کے دامن کرم میں پناہ لے لے گا تو میں اس کی مصیبت کو دور فرما دوں گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ گویا میرے نبی کے مشکل کشا ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بھی فرما دیا تھا کہ وہ جو نبی ہوں گے ان کا دامن کرم مصیبت زدہ لوگوں کے لیے باعث پناہ ہوگا۔ کوئی بھی پریشان ان کے حضور حاضر ہوگا تو اس کی پریشانی کا مداوع ہو جائے گا۔ الحمدللہ تعالیٰ اس موضوع پہ بہت مرتبہ بات ہو چکی ہے، بہت مرتبہ بات ہو چکی ہے کہ میرے نبی کے دربار مقدس سے کوئی بھی بیمار آیا، حتیٰ کہ ایک نبینہ آیا، اس نبینہ نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میری آنکھیں نے ضریر البصر، نبینہ، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بینائی کی دولت نہیں دی، آنکھیں نہیں ہیں میری، دعا کیجئے اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ مصیبت ہے نا آنکھوں کا نہ ہونا، مشکل ہے نا آنکھوں کا نہ ہونا۔ میرے نبی چاہتے تو دعا فرما دیتے، اپنا دست مقدس کا لمس فرماتے، آنکھیں آ جاتی، لیکن حضور نے اپنی امت پر کرم فرمایا، فرمایا جا 2 رکعت نماز پڑھ، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پڑھا اللہم انی اسألک واتوجہت الیک بنبیک محمد النبی الامی، آخر تک۔ معنی سادہ سے لفظوں میں یہ بنتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیرے حضور متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے۔ پہلے یہ اللہم انی اسألک واتوجہت الیک بنبیک محمد الامی کے صدقہ سے میں تیرے حضور متوجہ ہوتا ہوں، اور پھر یا رسول اللہ، یا محمد انی قد توجہت الیک، اے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب مکرم، میں آپ کے حضور حاضر ہوتا ہوں، آپ میری سفارش فرما دیں۔ میں نے یہ دعا اپنی کتاب مفتاح الجنہ کے اندر بھی لکھی ہے اور صلاۃ الرسول کے اندر بھی لکھی ہے۔ عثمان بن حنیف راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے، اس کے سوا بھی تقریباً 50 سے زیادہ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا پائی جاتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نبی نہ ہوں، میرے نبی نے یہ دعا سکھائی، مفہوم اس کا میں آپ کو اردو میں سنا دیتا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ، یہ نماز پڑھ، اس کے بعد یہ دعا کر، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے حضور متوجہ ہوتا ہوں تیرے اس نبی کے وسیلے سے، جن کے اسم گرامی محمد مصطفیٰ کریم ہے۔ پھر یا رسول اللہ، میں آپ کے حضور حاضر ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ میری شفاء کے لیے سفارش فرما دیجئے۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما لے۔ یہ میں نے اس دعا کا اردو میں ترجمہ آپ کو سنایا ہے۔ جس طرح میں نے کہا دعا میں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، کتاب یہاں موجود بھی ہے، جس کا جی چاہے مطالعہ بھی زیارت بھی کر سکتا ہے۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں وہ بندہ چلا گیا، ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، اس سے جا کے نماز پڑھ کے واپس آیا، فرماتے مجھ کو اللہ کی قسم ابھی ہم وہاں سے اٹھے نہیں تھے، وہ آنکھوں والا بن کے آ بھی گیا۔ اس واقعہ سے کئی سال بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ خلافت بھی گزر گیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ خلافت بھی گزر گیا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ خلافت آ گیا۔ عثمان بن حنیف کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ میں بڑا مجبور ہوں، بڑا مصیبت زدہ ہوں، کئی مرتبہ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہاں لوگوں کا اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے، میری باری ہی نہیں آتی، میں اس سے ملاقات بھی نہیں کر پایا۔ ایک تو ہے نا کہ میں نے ملاقات کی، انہوں نے میرا کام نہیں کیا، نہیں، مجھے ملاقات کا موقع ہی نہیں ملا، اتنا رش ہوتا ہے وہاں۔ آپ صحابی رسول ہیں، عثمان بن حنیف کو کہنے لگا آپ صحابی رسول ہیں، عثمان غنی کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں،
مہربانی کر کے میری سفارش کر دیجیے کہ وہ مجھے بلا لیں اپنے پاس تاکہ میں اپنا مدعا جو میرے دل کی تمنا ان کے سامنے عرض کر دوں۔ تو عثمان بن حنیف نے یہی دعا سکھائی، اللہم انی اسألک وتوجہت الیک بنبیک، یہی دعا سکھائی۔ فرمایا تو مسجد میں جا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ، یہ دعا پڑھنا، اور پڑھنے کے بعد پھر عثمان غنی کے پاس چلے جانا۔ وہ صحابہ آئے، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھی، دعا پڑھ کے حضرت عثمان غنی کو ملنے کے لیے گئے تو عثمان غنی باہر کے دروازے پر کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے اس کا بازو پکڑ لیا، پورے مجمع کو چیرتے ہوئے اپنی اصل جگہ پر تشریف لائے۔ فرمانے لگے تجھے کبھی بھی حاجت ہو تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، سیدھا میرے پاس آ جایا کر، جو بھی تیری حاجت ہوگی میں پوری کر دوں گا۔ ابھی پوری کر دی، الحمدللہ تعالیٰ معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ صاحب عثمان بن حنیف کے پاس آئے، کہنے لگے جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ کس بات کا؟ جی آپ نے سفارش کی تھی نا عثمان غنی سے، تو دروازے پر کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے، مجھے بازو سے پکڑ کے لے گیا، بڑا پروٹوکول دیا، بڑی میری عزت افزائی کی، کام بھی کر دیا، اور فرمایا آئندہ بھی کوئی ضرورت ہو تو کسی سے پوچھے بغیر سیدھے میرے پاس آ جایا کرنا، بڑی مہربانی آپ نے میری سفارش کی۔ عثمان بن حنیف کہنے لگے مجھ کو اللہ کی عزت کی قسم میں عثمان غنی سے ملا بھی نہیں ہوں، تیری سفارش کرنا تو درکنار، میں ان سے ملا بھی نہیں ہوں۔ میں نے تجھے وہ حدیث سکھائی تھی جو میرے نبی نے ایک صحابی کو بتائی تھی، یہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ تو میرے نبی، میں نے ایک واقعہ عرض کیا ہے، مصیبت زیادہ لوگوں کے لیے ان کا دامن کرم جائے پناہ ہے، اور اللہ نے میرے نبی کی یہ صرف تورات کے اندر ذکر کی، یہ صحیح بخاری میں ہے، حرزا للأمیین انت عبدی و رسولی۔ تورات کے اندر میرے نبی کا ذکر یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا تم میرے بندے بھی ہو اور میرے رسول بھی ہو۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہم سارے کہتے ہیں ہم رب کے بندے ہیں، کس قدر کمال اس ذات کو جس کو اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ ہم سارے کہتے ہیں ہم رب کے بندے ہیں، عبد عبادت کرنے والا، ہم اپنے رب کے بندے ہیں، ہم سارے کے سارے کہتے ہیں رب کے بندے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ رب خود فرمائے یہ میرا بندہ ہے، میرے نبی کو اللہ نے فرمایا یہ میرے عبد ہیں، وہ رسولی، میرے رسول، سمیتک، اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے آپ کا نام رکھا متوکل، مجھ پر بھروسہ کرنے والے۔ کیا نام رکھا مجھ پر؟ میرے نبی کی ساری زندگی ہی ہوئی گزری ہے، میرے نبی کبھی بھی پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی، ڈرے نہیں ہیں، ہمیشہ بھروسہ کیا۔ میں یہاں بھی ایک واقعہ عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ رب کائنات جل وعلا نے میری کریم آقا رسول عربی کو فرمایا کہ کوہ ابو قبیس یا صفا کی چوٹی پر کھڑی ہو کر لوگوں کو بلاؤ، مشہور حدیثی بارکہ ہے، میرے نبی نے ان کو بلایا، فرمایا میں کہوں کہ ایک لشکر حملہ کرنے والا، سنا ہے نا آپ نے کئی مرتبہ۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم وہ گفتگو فرما رہے تھے، ابو لہب بھی آیا تھا سننے کے لیے۔ میرے کریم آقا اپنے مبارک ہاتھوں سے تھوڑی بہت حرکت دے کر آپ تقریر فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ جس خبیث سے کہا تب لکا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، برباد یہ ہو گیا۔ اور اس کی بیوی جو تھی ام جمیل اس کا نام تھا، بڑی خبیث عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ اس کی بیوی بھی جہنم کی آگ میں جلے گی جو سوکھی لکڑیاں چننے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی رسی سے پھانسی دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میرے کریمہ کا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت نے یہ سورہ بارکہ پڑھ کے سنا دی۔ میرے کریمہ کا صحن حرم میں موجود تھے، ابو بکر صدیق اور میرے نبی، یہ دونوں بیٹھے تھے۔ ابو بکر صدیق حرم کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، میرے کریمہ کا حرم کعبہ کی جانب منہ کر کے بیٹھے تھے، یعنی آمنے سامنے یہ دونوں بیٹھے ہیں۔ میرے کریم نے اپنے رخ زیبا حرم کعبہ کی جانب کر رکھا ہے اور ابو بکر کا چہرہ باہر کی جانب ہے۔ صدیق اکبر پریشان ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام اپنے آپ کو بچائیے۔ فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی آ رہی ہے، ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے، ڈر ہے کہ وہ آ کے گستاخی کرے گی۔ اس وقت تک میرے نبی نے کسی کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں دی تھی، کافر جو کرتے ہیں، فرمایا تھا تم نے صبر سے کام لینا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے الجھ سکتا نہیں کہ آپ منع فرماتے ہیں، دائیں بائیں ہو جائیے، وہ آ کے آپ کو معاذ اللہ تعالیٰ اعزاز دے گی، پتھر مارے گی۔ میرے کریم آقا مسکرا دی، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور نماز شروع کر دی۔
دائیں بائیں نہیں ہوئے، بھاگے نہیں، ہر میں کعبہ کندھے نہیں چھپے، ادھر ادھر نہیں گیا، بس نماز شروع کر دی۔ وہ خبیث عورت حمالۃ الحطب، نام اس کو میں جمیل تھا لیکن میں یہی کہوں گا خبیث عورت، وہ خبیث عورت صدیق اکبر کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی ابو بکر تیرا آقا کہاں ہے؟ تو اب صدیق اکبر نے تو سچ ہی بولنا تھا نا، اور سچی بات کیا تھی؟ حضور قریب کھڑے تھے، ابو بکر نے جھوٹ بھی نہیں بولنا تھا اور نبی کی گستاخ کو میرے نبی کی خبر بھی نہیں دینا تھی۔ کہنے لگے تجھے میرے آقا سے کیا کام؟ تو میرے آقا کو تلاش کر رہی ہے، کیا کام ہے؟ کہنے لگی کہ ابو بکر تجھے پتہ ہے اس نے مجھے بھی گالی دی ہے اور میرے خامد کو بھی گالی دی ہے۔ صدیق اکبر جواب میں فرمانے لگے وہ کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے، اللہ نے ان کو گالیاں دینے والا بنا کے نہیں بھیجا، وہ نہیں گالی دیتے۔ میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، گالی کسے کہتے ہیں؟ عموماً گالی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ میں نے جملہ کیا کہا ہے؟ عموماً گالی، میں نے کیا کہا؟ عموماً گالی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، سچ نہیں ہوا کرتی۔ سچ ہو تو گالی نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان ہے الحمدللہ تعالی وہ حلال زادہ ہے، سگے باپ اور ماں کا لخت جگر حلال زادہ ہے، آپ اسے کہو حرام زادے، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کو سچ کیا تھا حلال زادہ، آپ نے کیا کہہ دیا؟ یہ گالی ہے۔ آپ نے سچ نہیں بولا، جھوٹ بولا نا۔ ایک آدمی تھا متقی پرہیزگار، آپ نے کہا فاسق و فاجر، وہ ایک کافر، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کو گالی دی ہے، کیونکہ وہ تو متقی پرہیزگار تھا۔ گالی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، گالی۔ اب ابو لہب لعین نے میرے نبی کو کیا بکا تھا؟ گالی، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے، یہ کیا تھا؟ گالی۔ تو جو رب نے خبر دی یہ گالی نہیں تھی، یہ خبر تھی، کیسے ہو جائے گا؟ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے پہلی ہی بات جو دہراتا ہوں، اگر آپ کسی حلال زادہ کو کہیں حرام زادہ تو کیا ہوگا؟ اگر وہ حرام زادہ ہی ہو تو پھر اس کو حرام زادہ، پھر کیا ہوگا؟ گالی تو نہیں ہوگی نا، پھر بات سچی ہوگی نا، پھر بات رب نے ہمیشہ سچ ہی فرمایا، میرے نبی نے سچ فرمایا، نبی نے کبھی گالی نہیں دی۔ گالی جھوٹ ہوتی ہے، جو کہے گا اللہ کے نبی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ جھوٹ، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب یا رسول اللہ کی جانب گالی کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ صدیق اکبر نے یہی فرمایا کہ میرے نبی کو اللہ نے گالی دینے والا بنا کے نہیں بھیجا، وہ گالی نہیں دیتے۔ تو یہ حمالۃ الحطب بدبخت اور کہنے لگی ابو بکر تجھے نہیں پتا اس نے مجھے بھی گالی دی ہے، میرے خامد کو بھی گالی دی ہے، کعبہ کے رب کی قسم میں یہ منت مان کے آئی تھی کہ اگر وہ مجھے ملے گا تو میں اس کو سر کو چل کے رکھ دوں گی۔ میں نے کسی سے پوچھا تھا کہاں ہیں، تو اس نے بتایا تھا سین حرم میں بیٹھے ہیں، مگر دائیں بائیں دیکھیں یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے تیرے سوا۔ یہ کہہ کر پتھر لے کے واپس پلٹ گئی۔ ابو بکر مسکراتے رہے۔ جب میرے نبی نماز مکمل کر چکے، ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ آپ کے قریب کھڑی ہو کر آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ آپ کھڑے تھے نا، آپ کے قریب کھڑی ہو کر آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ میرے قریب نے اشارہ میں ابو بکر میں ان کافروں کو اندھوں کو نظر ہی نہیں آتا، میں ان کو کتنا بھروسہ ہے اپنے رب پر، کتنا بھروسہ ہے۔ وہ پتھر لے کے آ رہی، کوئی پرواہ نہیں، اٹھ کے کھڑی ہو گئے۔ میرا رب فرماتا محبوب میں نے آپ کو متوکل بنا کے بھیجا۔ قرآن کریم سورۃ التوبہ میں رب کریم اشارہ گرم میں قدر فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں، آپ کا ساتھ نہیں دیتے، بے پرواہ ہو جائیے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، کہہ دو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کائنات میں کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ علیہ توکلت، میرا بھروسہ میرے رب پر ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ میرے نبی یوں بھروسہ کرنے والے تھے۔ آپ کبھی بھی یوں معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ، میرے نبی کی بات میں ایک طرف رکھتا ہوں اس کو، یوں بازار میں کھڑے ہو کر لڑائی کرنا کمینہ قسم کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، سمجھدار لوگ تو ایسے نہیں کیا کرتے۔ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ عزت والا بنا کے بھیجا۔ تورات کے اندر تھا، وہ بازار میں کھڑے ہو کر کسی سے بحث و تمیز نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے۔ ہم بازاروں میں کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں، اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔
رب کائنات جل وعلا نے میرے نبی کو ایسا نہیں بنایا۔ اور اشارے کے رب فرمایا والا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، آپ کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ کیا بلا؟ برائی کا بدلہ برائی سے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے کپڑے کو لگ جائے نجاست، نجاست بری شے ہے نا، نجاست لگ جائے، آپ پلید پانی سے اس کو دھو دیں، کپڑا پاک ہو جائے گا؟ کیوں نہیں پاک ہوگا؟ آپ نے پلید کو پلید سے دھویا ہے۔ رب فرماتا محبوب تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، وہ برا ہوتا ہے تم تو اعلیٰ ہو۔ برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی برتن میں دودھ ڈالیں گے تو باہر دودھ نکلے گا، اگر گندا پانی ڈالیں گے تو باہر ہے۔ محبوب وہ تو برے ہیں، آپ تو برے نہیں ہیں، آپ تو برے نہیں ہیں۔ میری ماں اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، رسول رحمت کے حضور میں حاضر تھیں، ابھی پردے کی آیات مبارکہ نازل نہ ہوئی تھیں، دور آتا ہوا ایک آدمی کو دیکھا، رسول رحمت نے خبر دی یہ بندہ اچھا نہیں، یہ فاسق و فاجر ہے۔ میرے نبی کی خبر سچ ہے، وہ بندہ ایسا ہی تھا، فاسق و فاجر تھا، اچھا بندہ نہیں تھا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ قریب آ گیا، حضور نے اس کا استقبال کیا، پروٹوکول دیا، بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کی، تو وہ چلا گیا۔ تو عائشہ صدیقہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا یہ بندہ اچھا نہیں ہے، مگر آپ نے سلوک اچھا کیوں کیا؟ میں وہ اچھا نہیں تھا، میں تو اچھا ہوں نا۔ وہ اچھا نہیں تھا، میں تو اچھا ہوں نا، مجھے تو اچھا ہی سلوک کرنا چاہیے تھا نا، خواہ وہ برا کیوں نہ ہو، مجھے ایسے اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ جل نے تورات میں لکھا وَيَعْفُو وَيَغْفِرُ، وہ کوئی بھی برائی کرنے والا ہو تو اس کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اس کے لیے رب سے بھی معافی مانگتے ہیں، مولا تو بھی اس کو معاف کر دیں۔ میدان طائف میں کیا ہوا آپ جانتے ہیں، فتح مکہ کے وقت کیا ہوا آپ جانتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، وقت ہے تھوڑا، میں عرض کر دیتا ہوں۔ زید بن ثانہ یہودیوں میں بڑے پائے کے علامہ تھے، خبر تھے ان کے، بہت بڑے علامہ۔ انہوں نے میرے نبی کے بارے میں تورات میں پڑھ رکھا تھا، اور تورات میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے میرے نبی کی صفات عالیہ کا اس انداز سے ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں میں جھوٹ بول سکتا ہوں، یعنی میری زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہے، کسی اور کی زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا نا مثلاً فی التوراۃ و مثلاً فی الانجیل، میں نے ان کی مثالیں تورات اور انجیل کے اندر دی ہیں۔ میرا اللہ شاہ فرماتا ہے یہودیوں کے بارے میں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کی ان صفات عالیہ کو تورات میں پڑھ کر یہودی میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے۔ 1000 لڑکا کسی اسکول میں پڑھتا ہے، اس کو ہوگی چھٹی، آپ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے جاتے ہیں، تو 1000 لڑکے میں آپ کو اپنا بیٹا پہچاننا مشکل تو نہیں ہوتا؟ کسی سے پوچھنا تو نہیں پڑتا فلاں نام کا لڑکا کہاں ہے، پہلی نظر پہچان لیتی ہے نا۔ میرا اللہ سچ فرماتا ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے اس طرح یہ میرے نبی کو پہچانتے ہیں، اس قدر پہچانتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور پہچاننا کیا ہوگا۔ یہ تعصب اور ضد ہے جس کی وجہ سے یہ انکار کر رہے ہیں۔ میں حضرت زید بن ثانہ کی بات کر رہا تھا، انہوں نے تورات میں میرے کریم آقا کی صفات عالیہ کا تذکرہ پڑھا تھا۔ اب اس میں بہت ساری آگے صفات ہیں، لیکن وہ وقت کی قلت کے پیش نظر میں یہاں تک عرض کروں گا۔ وہ یہ زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نے ان کی صفات عالیہ کو پڑھا تھا، میں ان کو ملنے کے لیے مدینہ طیبہ میں آیا، کیونکہ زید بن ثانہ یہودیوں کے بہت بڑے علامہ تھے اور یہودیوں میں ان کو بڑی شہرت تھی، بڑے مشہور تھے زید بن ثانہ۔ جب یہ مدینہ طیبہ میں آئے ہیں، اس وقت یشرب کے زمانہ میں بھی یہودی مدینہ طیبہ میں تھے، میرے کریم آقا تشریف لائے یہودی مدینہ طیبہ میں، تو یہودیوں نے اپنے لیڈر کو ہاتھوں ہاتھ لیا، بڑا پروٹوکول دیا، اپنی بستی میں رکھا، بڑی تعظیم و توقیر کی۔ میرے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم کون مکان کے حضور یہودی آتے تھے، حضور کی محفل میں یہودی آتے تھے، سیکھنے کے لیے نہیں، تنقید کے لیے کہ کوئی ان کا عیب مل جائے۔ زید بن ثانہ کہتے کہ میں بھی روزانہ یہودیوں کے ساتھ بارگاہ رسالت باب میں جاتا تھا،
میں جاتا تھا ان کی صفات عالیہ دیکھنے کے لیے جو میں نے تورات میں پڑھی تھی، لیکن میں نے یہودیوں کے سامنے یہ ذکر نہیں کیا۔ یہودیوں کو یہی پتہ تھا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ جاتے ہیں ان کے پہ تنقید کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں زید میں نے وہ ساری صفات عالیہ جو تورات میں پائی تھی نا، اللہ کی قسم منوعاً ان میں دیکھ لی۔ ان کے چہرے کے خد و خال بھویں ایسے ہوں گے، پپوٹے ایسے ہوں گے، آنکھوں کی پتلیاں ایسی ہوں گی، یہ خد شیف ایسا ہوگا، ریش مقدس ایسی ہوگی، منقبین ایسے ہوں گے، انک شیف ایسی ہوگی، بینی ہے، یہ سب کچھ لکھا تھا۔ میں نے ان کو دیکھا تو پہچان لیا۔ پھر میں ان کی عادتیں بھی دیکھتا رہا، وہ بھی وہی تھی جو تورات کے اندر تھی۔ ایک عادت جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ کوئی برائی کرے تو یہ بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ کرم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے جود و کرم سے کام لیتے ہیں، نہ صرف اسے معاف فرما دیتے ہیں بلکہ رب سے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تو بھی اسے معاف کر دے، کیونکہ وہ معاف کریں گے اللہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ زید کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آزمانا تھا، اس بات کو، میں کسی نہ کسی وقت کی تلاش میں تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں ان کے دربار میں بیٹھا تھا، دیگر یہودی بیٹھے تھے، ایمان والے بھی تشریف فرما تھے، منافقین بھی بیٹھے تھے۔ میرے نبی تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، میں پہلے بھی حاضر ہوا تھا اور آپ کے دست حق پرس پر بیعت ہوا تھا اور میں نے ایمان قبول کر لیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا اپنی بستی میں جا کر بھی لوگوں کو ایمان کی تلقین کرنا۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، بستی میں اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، بڑی عزت دی، بڑی عزت دی ہے۔ یا رسول اللہ میں بستی میں گیا، جا کے بستی والوں کو میں نے ترغیب دی، کہا کہ ایمان لے آؤ، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائیں گی۔ یا رسول اللہ میرے کہنے سے میری ساری بستی مسلمان ہو گئی۔ بہت بڑی بستی رہی تھی، درمیانی سی بستی تھی۔ اس زمانہ میں 10 15 گھر ایک بستی کے ہوا کرتے تھے، جتنی بھی وہ بستی تھی اللہ بہتر جانتا ہے، ساری بستی مسلمان ہو گئی۔ لیکن یا رسول اللہ پریشانی یہ ہو گئی کہ بارش بند ہو گئی۔ یا رسول اللہ علیہ السلام فصلیں سوکھ گئی ہیں، باغات اجڑ گئے، جانور ہلاک ہونے لگے، چشموں کا پانی سوکھ گیا، انسانوں کی حالت غیر ہو گئی۔ اب میں چیویں گوئیاں سنتا ہوں لوگوں سے کہ اچھے مسلمان ہوئے، ہم پر تو مصیبت آ گئی۔ یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ دوبارہ کافر نہ ہو جائیں، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کرم فرمائیے، اگر کچھ عطا فرما دیں میں جا کے ان کو تقسیم کر دوں، پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے تاکہ وہ کافر نہ ہو جائیں، مسلمان ہی رہیں۔ زید کہتے ہیں کہ حضور کے پہلو میں کوئی شخص تھا، شاید وہ بلال تھے یا حضرت علی تھے، ان کو شک ہے۔ حضور نے اپنے پہلو میں جو شخص بیٹھا اسے فرمایا وہاں کچھ رقم ہے، کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ساری تقسیم ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کوئی بھی چیز باقی نہیں، جو تھا وہ تقسیم ہو گیا۔ حضور نے ایک نگاہ دوڑائی مجمع کی جانب۔ زید کہتا ہے کہ میں نے محسوس کر لی کہ ان کو قرضے کی ضرورت ہے، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بڑا امیر آدمی تھا میں نے کہا اے ابو القاسم کیا تمہیں قرضہ چاہیے؟ فرمانے لگے ہاں۔ میں نے کہا میں دینے کو تیار ہوں۔ فرمانے کے ٹھیک ہے دے دو، میں تمہیں ادا کروں گا جو بھی میں تم سے وعدہ کروں گا۔ تو کہنے لگے میں نے کہا میں وہ سونا واپس نہیں لوں گا، اس کے بدلے میں کھجوریں واپس لوں گا جب کھجوروں کا سیزن آئے گا۔ فرمایا مہینے کا تعین کر لو، مہینے کا تعین کر لیا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں عربی مہینے ہی ربیع الثانی ہے، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، بطور مثال سمجھ لیجیے، حدیث میں یہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بطور مثال سمجھ لیجیے کہ رجب کو دوں گے، یہ ایک مہینے کا مقرر کر لیا، تعین کر لیا، اور اتنے من کھجوریں دیں گے۔ اس کے بدلہ میں 40 اوقیہ سونا زید بن ثانہ نے میرے نبی کو دے دیا۔ ایک اوقیہ تقریباً 2.5 تولے کا ہوتا ہے، تو 40 اوقیہ سونا کتنا بنا؟ کہہ دیجئے، ویسے سوال تو مشکل ہے، کیلکولیٹر کے بغیر کم ہی حل ہوتا ہے۔ 100 تولہ کتنا ہو گیا؟ وہ 100 تولہ سونا میں نے ان کو پیش کیا، انہوں نے وہ سارا سونا آنے والے اس شخص کو دے دیا، جا لے جا کے اپنی بستی میں تقسیم کر دے۔ پھر وقت گزرتا چلا گیا، ابھی مقررہ وعدہ آنے میں 10-15 دن باقی تھے۔ زید کہتے میں نے ان کو آزمانا تھا، یہ جنت و بقیہ شیفہ میں موجود تھے، اپنے ایک صحابی کی قبر انور پہ موجود تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، دفن میت کے لیے تیار تھے۔ میں آگے بڑھا، ان کے صحابہ بھی وہاں موجود تھے، میرے ساتھ چند یہودی بھی تھے۔ میں آگے بڑھا اور ان کے گریبان کو پکڑ لیا،
ان رسول رحمت کے معاذ اللہ گریبان کو پکڑ لیا اور جھنجھوڑا اور بڑے سخت لہجہ میں کہا، او عبد المطلب کی نسل، تم بڑے برے لوگ ہو، بددیانت قسم کے جھوٹے لوگ ہو، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ زید کہتے یہ سب کچھ میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ گویا گالیاں بکی تھیں، جھوٹ بولا تھا، کیونکہ پورے عرب میں ان کا خاندان عزت و عظمت کی وجہ سے مشہور تھا۔ حضور کے جد محترم ان کا نام ہے ہاشم، یہ ان کا اصل نام نہیں ہے، بعض کے نزدیک ان کا نام مغیرہ تھا۔ ہاشم ان کو کیوں کہتے تھے؟ کات سالی کے دنوں میں اور حج کے دنوں میں بھی حاجیوں کو یہ روٹی کھلاتے تھے دسترخوان پر، اور روٹی کے چھوٹے ٹکڑے کر کے دسترخوان پہ رکھتے تھے۔ دسترخوان دن رات ان کا چلتا رہتا تھا، باہر سے آنے والے حاجی انہی کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے۔ کسی شخص سے سوال کیا تم سالم روٹی کیوں نہیں رکھتے ہو، ٹکڑے کر کے کیوں رکھتے ہو؟ ہاشم کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے کرنے والا، تم ٹکڑے کر کے کیوں رکھتے ہو، ثابت روٹی کیوں نہیں رکھتے؟ تو فرمانے لگے لوگ بڑے بھوکے ہوتے ہیں، دور دراز سے چل کے آتے ہیں، کوئی ایک روٹی کھاتا ہے، کوئی دو کھاتا ہے، کوئی تین کھاتا ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے اتنی روٹیاں کھا گیا، پہلے ایک اٹھائی تھی، اب دوسری لے لی، اب تیسری لے لی۔ ٹکڑے اس لیے کر کے رکھتا ہوں کسی کو پتہ ہی نہ چلے کون کتنا کھا گیا ہے، جو بھی آئے پیٹ بھر کے جائے، بھوکا اٹھے نہ۔ میں اس لیے اسی طرح روٹی کے ٹکڑے کر کے گوشت کے شوربے میں بھگو کر، سرید اسے کہتے، میرے نبی بھی اسے بہت پسند فرماتے تھے، وہ لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کو ہاشم کہا جانے لگا۔ پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے آتے تھے اور ان میں مشہور تھا حضور کے خاندان کا، بڑے سخی ہیں، حاجیوں کو کھانا بھی یہی کھلاتے ہیں، پانی بھی یہی پلاتے ہیں، تو سارے جانتے تھے سخی۔ لیکن میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے کہا تم بڑے برے ہو، جان بوجھ کے میں نے کہا تھا، میں گستاخی کرنا چاہتا تھا ان کی۔ فرماتے ہیں زید بن ثانہ کہتے ہیں جب میں نے حضور کی شان میں گستاخی پکڑی نا، ان کا گریبان پکڑ کر، تو وہ مسکرانے لگے۔ میں بکواس بک رہا تھا، وہ مسکرانے لگے۔ پہلو میں فاروق اعظم کھڑے تھے، انہوں نے زور سے جھٹکا دے کر میرے ہاتھ کو ان کے گریبان سے جدا کیا، تلوار نکالے، فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر مجھے ڈرنا ہوتا نا کہ میرے نبی ناراض ہو جائیں گے، میں تیری گردن اڑا دیتا۔ تو کون ہوتا ہے میرے نبی کی شان میں گستاخی بکنے والا؟ ابھی معاہدے میں تو کئی دن باقی ہیں، وقت گزر تو نہیں گیا۔ حضور مسلسل مسکرا رہے تھے۔ زید بن ثانہ کہتے جب عمر نے مجھے یوں دھمکایا نا، تو حضور نے اپنے رخ زیبا حضرت عمر کی جانب کر کے فرمایا عمر خبردار اس کو دھمکی نہ دے، عمر اس کو دھمکی، صاحب حق ہے، اسے اپنا حق وصول کرنے کی اجازت ہے، یا اپنا حق وصول کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ تجھے چاہیے تھا تو مجھے یہ کہتا یا سلس کا قرضہ واپس کریں، کیوں نہیں واپس کرتے ہو، اور اسے کہتا کہ بھائی قرض وصول کرنے کا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سن تو نے اس کو دھمکی دی ہے، اس کا مداوع ہونا چاہیے، جا جتنی مطلوبہ کھجوریں اس کے ساتھ طے ہوئی ہیں وہ بھی دے دے، اور 20 من کے قریب کھجوریں اور دینا جو تو نے اس کو دھمکی دی ہیں۔ زید کہتے ہیں کہ عمر مجھے پکڑ کر لے گئے، بازو سے پکڑا اور لے گئے کھجوروں کے انبار کے پاس، ماپ کر، تولتے نہیں تھے، ماپتے تھے، جس طرح آج بھی ہمارے ہاں بعض اوقات گندم کو پیپوں میں ماپتے ہیں، اتنے پیپے ہو گئے، اتنے پیپے ہو گئے۔ اہل عرب نے ایک پیمانہ رکھا ہوتا تھا، اس میں کھجوریں اور گندم ماپ کے دیا کر، تولتے نہیں تھے۔ کہنے لگے ماپ کے دینا شروع کر دیں، جتنے سا وہ کھجوریں میری ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ میں نے لے لی، دے دی مجھے۔ عمر مزید لینے لگے تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عمر کہنے لگے میں یہ تجھے اضافی دوں گا۔ تو میں نے پھر ان کی شان میں گستاخی کی کہ کہا سود تم کھاتے ہو، ہم سود نہیں کھاتے، حالانکہ مسلمان کب سود کھاتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے جان بوجھ کے کہا تھا تاکہ غصہ دلایا جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے یہ سود نہیں ہے، میں نے تجھے دھمکی دی تھی نا، تو میرے نبی نے فرمایا تو اس دھمکی کا مداوع یہ ہے کہ اس کی اتنی کھجوریں زیادہ دینی ہیں، میں وہ تجھے زیادہ کھجوریں دے رہا ہوں۔ زید کہنے لگے میں نے حضرت عمر سے پوچھا، اس حدیث کے راوی خود زید ہی ہیں، جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، خود حضرت زید نے یہ واقعہ خود بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا عمر تم مجھے جانتے ہو؟ تو فاروق اعظم نے میری جناب دیکھا سر سے لے کے پاؤں تک، کہنے کہ میں تو تجھے نہیں جانتا، یہ نوبار تھے نا، نئے آئے تھے نا مدینہ آتے ہوئے، کسی اور علاقے سے آئے تھے، یہودیوں کے عالم تھے۔ فاروق اعظم کہنے کہ میں نے تجھے جانتا، میں نے کہا کہ میرا نام زید بن ثانہ ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے
ایک تو زید بن ثانہ یہودیوں کا بہت بڑا علامہ ہے، سونا آج کل مدینہ طیبہ میں آیا ہوا ہے، اور یہودی بڑی اس کی تعریف کرتے ہیں، میں نے سنا ہے اس کا نام زید بن ثانہ، یہودیوں کا بڑا علامہ۔ تو زید کہنے لگے میں وہی ہوں۔ حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کھجوروں کو چھوڑا کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے زید اگر کوئی اجڑ چرواہا ہوتا، اونٹ چرانے والا، بکریاں چروانے والا، ان پڑھ جاہل ہوتا تو پھر مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا اب ہوا ہے، اور تم تو عالم دین تھے، تم نے میرے نبی سے کیا سلوک کیا؟ کوئی جاہل ہو تو ان کو تو پتہ نہیں ہوتا نا، وہ جہالت سے کام لیتا ہے، تم تو پڑھے لکھے تھے، میں نے سنا بہت بڑے علامہ ہو، تم تو اللہ کے نبیوں کو ماننے والے، تم نے میرے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا تھا؟ مجھے تو بہت حیرانی ہوئی ہے۔ زید کہنے لگے اے عمر تجھے پتہ ہے میں تقریباً روزانہ ہی آتا ہوں، پیچھے بیٹھا رہتا ہوں، میں نے ان کی وہ ساری صفات جو ان تورات کے اندر پڑھی تھیں میں نے ان میں دیکھ لی، ایک صفت باقی تھی کہ کوئی ان کے ساتھ برائی کرے اس کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ اس سے عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، اس کے ساتھ نیکی فرماتے ہیں۔ عمر وہ صفت آج میں نے دیکھ لی ہے، گواہ ہو جا میں کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، یہ ساری کھجوریں جو تو نے مجھے دی ہیں اب یہ میری نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہیں۔ بار کے ساتھ امام پیش کا دینا، چنانچہ وہ میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ تورات میں میرے نبی کی یہ صفات عالیہ لکھی ہوئی تھی، یہ صفات عالیہ تورات کے اندر موجود تھی۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، میرے اللہ کا کتنا کرم ہے کہ خلاق کائنات نے ہمیں اس نبی کو امتی بنایا جس کا تذکرہ سارے انبیاء نے اپنی امتوں کے سامنے کیا۔ ہمیں کتنی عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کتنا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ شرف فرمایا۔ میں عموماً یہ عرض کیا کرتا ہوں جس نماز کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے، اب جمعہ کے وقت بھی آپ پڑھیں گے، ظہر کے بعد اب نفل پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد عشاء کے وقت پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل شکر نعمت میں پڑھ لیا کیجیے۔ مولا تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا لیا، مجھ پہ رحمت فرما دی۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ہمیں موت آئے تو ایمان پر موت آئے، اور قیامت دن اٹھیں تو دامن مصطفیٰ کریم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔